السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کلاس 6 کو دار ارقم اسکول گوری ٹاؤن فیز 1 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے بچوں، اس سے پہلے جو ہم سبق پڑھ چکے ہیں وہ تھا باب اول عقیدہ اسلام، سبق نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ آج ہم اس سبق کی پورے چیپٹر کی جو ہم نے پڑھا ہے اس کے مختصر سوالات اور تفصیلی سوالات کو ریوائز کریں گے، دہرائیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم علم میں اضافے کی دعا پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ ایکسرسائز میں سے سب سے پہلے ہم پڑھیں گے مختصر سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1 ہے کہ ایمان کے معنی کیا ہیں؟ ایمان کہتے کس کو ہیں؟ ایمان کہتے ہیں یقین کو۔ ایمان کے معنی یقین کے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سچے دل سے مانا جائے اور اس پر پختہ یقین رکھا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم سچے دل سے مانیں اور اس پر یقین رکھیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ کوشچن نمبر 3 کیا ہے؟ مسلمان کلمہ شہادت کے پہلے حصے میں کس بات کی گواہی دیتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ مسلمان کلمہ شہادت کے پہلے حصے میں گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ کلمہ شہادت کا پہلا حصہ کون سا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ کلمہ شہادت کا پہلا حصہ ہے کہ اس میں مسلمان اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ کوشچن نمبر 4 ہے کہ قرآن مجید کی کس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بارش کا نظام واضح طور پر بیان کیا ہے؟ سورت کا نام لکھنا ہے اور آیت کا نمبر بھی لکھیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بارش کا جو نظام واضح کیا ہے تو اس سورت کا ہم نے نام لکھنا ہے، وہ سورہ اعراف ہے اور آیت نمبر 57۔ سورت کا نام سورہ اعراف اور آیت نمبر 57 ہے کہ وہ الذی یرسل الریاح بشرا، کہ وہی اللہ ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے کی خوشخبری لیے بھیجتا ہے۔ یہ ہے آیت۔ کوشچن نمبر 5 ہے کہ قرآن مجید کی کس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پینے کے پانی پر غور کرنے کا حکم دیا ہے؟ سورت کا نام اور آیت کا نمبر بھی لکھیں۔ جس آیت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے پینے کے پانی پر غور کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہے سورۃ الواقعہ۔ سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 68 + 69 ہے۔ 68 + 69 سورۃ الواقعہ۔ اوکے بیٹا، آگے ہیں کوشچن ہم نے جو شروع کرنے ہیں وہ ہیں تفصیلی سوالات۔ تفصیلی سوالات میں پہلا کوشچن ہے کہ عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے؟ توحید کا مطلب ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، کائنات میں کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے، صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ توحید کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اکیلا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہی اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی شریک ہے اور نہ ہی کائنات میں پوری دنیا میں کوئی اس کی برابری کرنے والا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ کوشچن نمبر 2 ہے کہ عقیدہ توحید کو دل میں پختہ کرنے سے انسان کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ یعنی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیتے ہیں، ہمارے دل میں یہ پکا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو اس سے ہمارے زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ تو عقیدہ توحید کو دل میں پختہ کرنے سے انسان میں استقامت اور بہادری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے کیے ہوئے کام پر قائم رہتا ہے اور وہ بہادر ہو جاتا ہے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اسے کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں عقیدہ توحید کو پختہ کریں، کیونکہ یہی دین اسلام کی بنیادی اور حقیقی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ دور آب کے نظام کی وضاحت کریں۔ دور آب کا نظام یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کے بہت بڑے حصے پر سمندر، دریاؤں، نہروں، ندی نالوں کی صورت میں پانی کے بہت سارے ذخائر بنائے ہیں۔ سورج کی گرمی سے پانی بخارات بن کر بلندی کی طرف چلا جاتا ہے اور بادلوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ زمین بلندی پر فضا میں بہت ٹھنڈ ہوتی ہے
جب بادل کسی ٹھنڈی جگہ پر پہنچتے ہیں تو ان میں سے موجود پانی کے ننھے قطرے ٹھنڈے ہو کر ایک دوسرے میں مل جاتے ہیں۔ اس طرح یہ بڑے بڑے قطروں کی صورت اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جب یہ قطرے ہوا سے زیادہ وزنی ہو جاتے ہیں تو یہ بارش کی صورت میں زمین پر برسنے لگتے ہیں۔ بارش کا کچھ پانی زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے اور زمین میں جذب شدہ پانی کو انسان مختلف طریقوں سے نکال کر استعمال کرتا ہے۔ اب ہم مختلف طریقوں سے کیسے کوئی کنووں کی شکل میں، چشموں کی صورت میں ہم زمین سے پانی کو نکالتے ہیں یا پھر ہم بورنگ کر کے پانی کو زمین کے اندر سے نکالتے ہیں تو پھر اس کو ہم مختلف چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً کھانے پینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کپڑے دھونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، نہانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ہم پانی کو مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں۔ کوسچن نمبر 3 ہے، کوسچن نمبر 4 کہ آیات کا ترجمہ لکھیں۔ آیت ہے، پہلی آیت ہے کہ افرأیتم الماء الذی تشربون۔ میں نے یہاں پہ آیت کمپلیٹ نہیں لکھی ہوئی، بک پہ آپ نے کوسچن نمبر 3 کا پہلا پارٹ دیکھنا ہے، پہلی آیت دیکھنی ہے کہ افرأیتم الماء الذی تشربون اانزلتموہ ام نحن من المزن ام نحن المنزلون، کہ کیا تم نے کبھی اس پانی پر غور کیا ہے جو تم پیتے ہو؟ کیا اسے بادلوں سے تم نے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہمیں سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس پانی پر تم نے کبھی غور کیا ہے جو کہ تم استعمال کرتے ہو، جو تم پیتے ہو؟ تو کیا اسے بادلوں سے تم نے برسایا یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ تو اس کے برسانے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ دوسری آیت ہے کہ وہ الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ حتی اذا قلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا من کل ثمرات، کہ وہ ذات پاک، وہی ذات پاک ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری لیے بھیجتا ہے۔ پھر جب وہ ہوائیں باری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں، جب بادل وزنی ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے قطرے مل کر وزنی ہو جاتی ہیں، تو وہ ان کو پھر مردہ، یعنی کہ مردہ کا مطلب ہوتا ہے خشک زمین جو ہوتی ہے اس کی طرف بھیج دیتا ہے اور وہاں بارش برسا کر طرح طرح کے پھل نکال لیتا ہے۔ امید ہے پیارے بچوں آج کا یہ سبق آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس ویڈیوز کو دیکھ کے اپنے اچھی طرح سے کام لکھنا بھی ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔